بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کی سرزمین پہ 27 نومبر ہے اور ہفتے کا دن ہے، اور یہ اس کا جو ہے 60 کا کی 7ویں قسط ہے، 7واں والیوم ہے، 7ویں نشست ہے۔ 7ویں نشست بھی ہے، اور 7 آیا تو 7 کو بہت زیادہ دخل ہے کائنات کے نظام کے ساتھ۔ 7 ہفتے کے 7 دن، 7 آسمان، 7 زمین۔ اللہ نے ساری کائنات کو جو بنایا اس کے ساتھ بھی 7 کا عدد ہے۔ 7 کا عدد بہت زیادہ۔ طواف کے 7 چکر ہیں، ایک چکر 7 سے ہی ایک طواف پورا ہوتا ہے۔ 7 کے ہندسے کے ساتھ نظام عالم جڑا ہوا ہے۔ دیکھیے قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اسی قرآن کو پڑھ کے لوگ اگر ہدایت نہیں پائیں گے گمراہ ہو جائیں گے، اور اس قرآن کو پڑھ کے اگر ہدایت پائیں گے تو گمراہی سے بچ جائیں گے۔ ہماری زندگی میں 7 کا بہت زیادہ دخل ہے، اور 7 کے اندر ایک خیر کی روشنی ہے۔ لیکن اگر اسی کو کوئی شخص خیر سے نکال دے اور اس کو شر کی طرف لے آئے، یہی آزمائش ہم بابل میں گئے جس کو قرآن نے بیان کیا، ہاروت اور ماروت کا قصہ۔ یہی آزمائش بابل کے ہاروت اور ماروت کے قصے میں تھی کہ وہ آ کے انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو خیال کرو کہ یہ خیر ہے، یہ شر ہے، خیر بھی تمہارے سامنے ہے اور شر بھی تمہارے سامنے ہے۔ خیر کو لے لو تو خیر میں زندگی تمہاری گزر جائے گی، اور شر کو لے لو تو تمہاری مرضی ہے۔ اسی طرح میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ کوئی کتنا تنگ کرے، پریشان کرے اور ذلیل اور خوار کرے اور رسوائی کی انتہا کرے، لا تثریب علیکم اليوم، یہی لفظ ہے، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ یہ تو اس معاملے ہے، لیکن اکثر سارستی جو ہوتی ہے اس کا تعلق حسد سے ہوتا ہے۔ 2 چیزیں ہیں، ایک رشک ہے، رشک، غبطہ، رب کی سرزمین ہے تو وہ لفظ یہاں ٹھیک رہے گا، اور ایک لفظ ہے حسد۔ حسد اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان کی نظر اللہ سے ہٹ کے مخلوق پہ آتی ہے کہ مال اس کے پاس زیادہ کیوں ہے اور یہی مال میرے پاس زیادہ کیوں نہیں، اور مال اس کے پاس تھوڑا کیوں ہے اور میرے پاس زیادہ ہے۔ جو بھی ہے، حسد جب آتا ہے تو پھر حسد سے انسان ہر وہ چیز کر گزرتا ہے جو اسے نہیں کرنی چاہیے۔ حسد سے ایک اگلی چیز ہوتی ہے کینہ۔ یہ کینہ انتقام کے بعد آتا ہے۔ کینہ سپرلیٹو ڈگری ہے، بہت آخری چیز ہے۔ انتقام یہ ہے کہ میں اسے انتقام لوں گا، اس کی غلطی ہے یا نہیں ہے۔ اور کینہ کیا ہے؟ کینہ یہ ہے کہ اس کی نسلیں ختم ہو جائیں اور اس کی نسلیں اب برباد ہو جائیں اور ذلت اور رسوائی کا نمونہ بن جائیں، یہ کینہ ہے۔ انتقام کے درجات ہیں، کینہ آخری درجہ ہے، اور سارستی اس آخری درجے کے کینے کا نام ہے۔ سارستی اس آخری درجے کے کینے کا نام ہے۔ بادشاہوں پہ بہت جادو ہوتے ہیں، ہمیشہ بادشاہوں پہ جادو بہت ہوتے ہیں۔ جہاں زہر کے واقعات، قاتلانہ حملے کے واقعات تاریخ بتاتی ہے، وہاں بادشاہوں کے اوپر بھی بہت زیادہ سارستی کے حملے ہوتے ہیں۔ تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے۔ میں کچھ تاریخ کا حصہ تھوڑا سا ڈھونڈتا ہوں اور ایک تاریخ کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ہماری ہندوستان کے
बड़े सगीर के एक बादशाह थे, उसका नाम शहाब था, शहाबुद्दीन गौरी। शहाबुद्दीन क्या था? शहाबुद्दीन गौरी था। शहाबुद्दीन गौरी एक इनकलाबी नाम था, एक इनकलाबी नाम था शहाबुद्दीन गौरी। और वो वाकई ऐसा था कि उस शख्स ने, जिसे कहते हैं ना कि कुछ कर दिखाया, कुछ ऐसी जिंदगी की दास्तान उस शख्स के साथ थी, कुछ कर दिखाने वाला मिजाज था। हासिदीन ने तारीख बताती है जिन बादशाहों का सबसे ज्यादा पीछा किया उनमें शहाबुद्दीन गौरी भी था। गौर अफगानिस्तान का एक इलाका, शहाबुद्दीन गौरी गौर का था। गौर अफगानिस्तान का की एक जगह का नाम। हुआ ये, उस दौर के बड़े बड़े जादूगरों ने उन पे जादू शुरू किए। शहाबुद्दीन गौरी के पास एक जैकेट कहूं, वेस्टकोट कहूं, एक लिबास कहूं, वो था, वो हर वक्त उसे पहने रखता था। जैसे हजरत खालिद बिन वलीद के पास एक टोपी होती थी, उस टोपी में हजरत के बाल मुबारक थे और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिखा हुआ, और वो जहां भी जाते थे वो टोपी उनके साथ होती थी, वो टोपी उन्हीं के साथ होती थी। शहाबुद्दीन गौरी की वो जो सदरी थी, उसे मैं सदरी कहूंगा, जैकेट, वेस्टकोट, सदरी, सदर सीने को कहते हैं, उस सीने के वो जो सदरी थी, उसके राज का किसी को पता नहीं था कि उसमें है क्या। वो कभी भी उसको अपने तन से जुदा नहीं करता था, हत्ता कि रात सोते हुए भी वो सदरी अपने साथ रखता था। जादू का हमला सीने पे होता है। दिल वाहिद चीज है, इसकी धड़कन अगर खत्म हो जाए तो इंसान की जिंदगी खत्म हो जाती है। दिल जिंदा तू न मर जाना, कि जिंदगी ताबीर है तेरे जीने से, कि जिंदगी ताबीर है तेरे जीने से। तो वो बहुत ज्यादा जो है अपने साथ रखता था। अच्छा, जादूगरों के वार खता हो जाते थे और जादूगर जो है वो मायूस हो जाते थे। आखिरकार 7 जादूगर जमा हुए, 7 जादूगर जमा हुए कि इस बंदे पे वार क्यों नहीं होता। एक जादूगर ने कहा कि इस पे फला वार करना चाहिए। उसने कहा ये भी मैंने कर लिया। उन्होंने कहा कैसे? उसने बकायदा उसकी दलील दी, उसकी निशानियां दी। उसने कहा अच्छा ये भी हो गया। दूसरे ने कहा कि वो अजली वार है काला, वो इस पे करना चाहिए। किसी ने कुत्ते की खोपड़ी का बताया, किसी ने बंदर की खोपड़ी को बताया, किसी ने खिंजीर का बताया, किसी ने खून का बताया, किसी ने गार का बताया, किसी ने काली रातों का बताया, डूबती रातों का बताया। हर बंदे ने अपनी कहानी और वार बताया और सब वार वो कहते हम कर चुके हैं। तो कहा फिर ठीक है, अगर उनमें एक बूढ़ा था जादूगर बड़ी उम्र का, वो खामोश बैठा था, वो नहीं बोला। उन्हें कहा आप भी बोले। उन्हें मैं सबकी सुन के आखिर में बोलूंगा, मैं सबकी सुनूंगा और आखिर में बोलूंगा। जब सबने सुना ली तो उससे कहा कि तू बता कि अब क्या करना चाहिए, कि क्या करना चाहिए, कि ये वार कैसे उससे जो है उस पे लगे। तो उसने कहा ऐसा करो, जो कुछ तुमने कर लिया है वो कर लिया, उसका कुछ नहीं होगा। हाँ ये देखो कि उस पे वार वापस क्यों पलट आता है, पहले इसकी चीज का तोड़ करो। सबने कहा बात तो ठीक है। उसने कहा उसके लिए, उसने कहा उसके लिए उसके जो गुरफे के अंदर का खादिम है, कमरे के अंदर का खादिम है, उसको खरीदना होगा और उससे राज पूछना होगा।
گھر کے اندر کا خادم ہمیشہ راز دیتا ہے. آخرکار بابا نے کہا کہ میں یہ بات میرے ذمہ لگاؤں. بابا نے اپنی پوری کی پوری ترتیب اور تحقیق ایک خاتون انہوں نے خرید لی جو اس کا بستر ٹھیک کرتی تھی, جو اس کا لباس. اس خاتون نے بتایا کہ اس کے پاس ایک صدری ہے اور وہ ہر وقت اسے پہنے رکھتا ہے اور ایک پل کے لیے اسے جدا نہیں کرتا. شہاب الدین غوری سلطان بادشاہ. اور کہا کہ کسی وقت بھی اس صدری کو جدا نہیں کرتا. ہاں اگر وہ میلی ہو جائے تو اس کو وہ دھلواتا ہے اپنی نگرانی میں بیٹھ کے. اس کی جیبوں سے کچھ چیزیں نکلواتا ہے, وہ نقش ہوتے ہیں, تعویذ ہوتے ہیں چمڑے کے, وہ نکلوا کے اپنے ساتھ رکھتا ہے, وہ دھلوا لیتا ہے اور پھر اسے خوش کرا کے پھر جو ہے اس کو پہن لیتا ہے. اور کہا کہ میں سالہ سال سے ہوں, وہ نقش وہ تعویذ ان کے پر کیا لکھا ہے وہ کسی کو خبر نہیں, حتیٰ کہ اس کی جو بیگمات ہیں ان کو بھی خبر نہیں. اب بابا جو جادوگر تھا, بابا جادوگر جو تھا, اس نے کہا کہ وہ چمڑے کے نقش اور تعویذ کسی طرح لا دے, اس سے جدا کر. جو کہے گی تیری 7 نسلیں رنگی جائیں گی, مال دولت زر زمین دینار درہم, تیری 7 نسلوں کو میں مال ملے گا. کرتے کراتے وہ خاتون وہ نقش لے آئی. جب بابا نے دیکھا کہ وہ نقش کیا ہے, اس نقش پہ قرآنی آیات اور کچھ عدد لکھے ہوئے تھے. اب اس نے کہا کرو اس پہ آپ جادو, دیکھتے ہیں یہ تڑپتا ہے یا بچتا ہے. جو اس کے روحانی ہتھیار تھے وہ ہم نے لے لیے. اب سارے کے سارے اس پہ جادو پہ لگ گئے, سارے جادو پہ لگ گئے. جب سب جادو پہ لگ گئے اب اس کا انجام دیکھنے لگے کہ کیا ہوگا. اس کا انجام دیکھنے لگے کہ کیا ہوگا. دن گزر گئے, پھر اگلے 11 دن گزر گئے, پھر اگلے 11 دن گزر گئے, پھر اگلے 11 دن گزر گئے, کچھ بھی نہ ہوا. اب اس نے کہا کہ اس خاتون کو تو کہتی تھی کہ وہ 7 جادوگر جو 7 مل کے 7 60 لگانے والے جادوگر تھے, نے کہا تو کہتی تھی اس کے پاس یہ ہے. اس نے کہا میری معلومات یہی ہے. اس نے کہا وہ کچھ پڑھتا ہے, کہاں اورات کرتا ہے, اس کا ایک وقت مقرر ہے, چوک جائے تو قضا کرتا ہے, اوقات کی ترتیب بناتا ہے, کرتا ہے وہ کچھ. اب وہ اورات کہاں سے لیے جائیں, اورات کہاں سے لیے جائیں. القصہ کہ وہ جادوگر ناکام ہو گئے. شہاب الدین غوری کے وصال کے بعد اس کی جو ذاتی ڈائری, روز نامچہ, آٹو بایوگرافی جب ملی تو اس میں لکھا تھا کہ میرے شیخ مرشد نے مجھے کچھ چیزیں دی ہیں نقش چمڑے پہ, اور وہی مجھے یاد بھی کرا دی ہیں. کہا کہ تیرے اوپر سخت جادو ہوگا. کیوں؟ تو محنت کرنے والا انقلابی مزاج ہے اور تیرے اوپر جادوگر جادو کریں گے. پھر وہ تیری چیزیں نقش چرانے کی کوشش کریں گے. اگر تیرے نقش چرا لیے جائیں تو تیری کلام تو سے نہیں چرا سکتے, وہ تیری زبان پہ ہے. لہذا تو اپنے کلام کو پڑھتے رہنا. کہا جس دن میں نے محسوس کیا کہ میرے نقش چرا لیے ہیں, میں سمجھ گیا سازشی مجھ تک پہنچ گئے ہیں, تو میں نے اپنی وہ پڑھائی کو اور تیز کر دیا جو کہ ساری زندگی میں
اپنے معمولات کرتا تھا, وظائف کرتا تھا. میں نے اس پڑھائی کو اور تیز کر دیا. تاریخ گواہ ہے کہ شہاب الدین غوری عزت اور وقار کے ساتھ زندگی گزار کے چلا گیا. جادوگروں نے جادو کی انتہا کی پر کچھ نہ کر سکے. سلطان محمود غزنوی جب آیا اور اس نے سومنات کا مندر فتح کیا, اس کو جب توڑا تو اس کے اندر سونا تھا, سونے کے اندر ہیرے جواہرات سارے بھرے ہوئے تھے. بہت بڑا مندر تھا, ٹنوں سے زیادہ وزنی, بہت بڑا, بھرے ہوئے تھے. اب وہاں کے حاسدین نے یہ کیا کہ اس پہ سخت ترین 7 بندے بٹھائے جو صرف بیٹھ کے اس پہ جادو کریں اور اس کی شکل سامنے لا کے. اس کے جو محافظ تھے, ہاں جی یہاں رک رہے, اچھا جی ٹھیک ہے, حضرت حر کا مزار ہے وہاں, ان کو اعمال کا ہدیہ دینا ہے. تو سلطان محمود غزنوی کا واقعہ میں بیان کر رہا تھا. انشاءاللہ باقی بات. السلام علیکم. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. اب کری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ چینل پر آنے والی ہر ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے.